شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ 13 وما ابرئ کے آغاز میں آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے. تو ہے کوئی غور و فکر کرنے والا جو اس پر غور و فکر کرے، اس پر سوچ سمجھ کے چلے، اپنی زندگیوں کو سنوارے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اس نے ہمارے خیر سے 12 پارے تکمیل ہو چکے ہیں. 13واں پارہ ہے. ہم اپنا دورہ قرآن کر رہے ہیں اس پارے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کو مکمل طور پہ فہم کا ذریعہ بنا دے اور ہم آسانی سے اس کا فہم حاصل کریں اور اس کا انجام جو ہے آسانی کے ساتھ تکمیل ہو. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اس دعا کے ساتھ ہی آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے پارہ نمبر 13 وما ابرئ کا. لیکن 12ویں پارے میں ہم نے کیا سیکھا، کچھ وہ مین پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ سورہ یوسف جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا سلسلہ جاری رہے، آگے ہم اس کو پچھلی آیات مبارکہ کے ساتھ جوڑنے میں آسانی رہے. سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہی سیکھی ہے کہ استغفار نعمتوں میں دوام کا سبب بنتی ہے، تو کثرت استغفار کے بارے میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے. پھر یہ بھی دیکھا ہم نے کہ دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکار کر مانگیں. دعا مانگتے ہوئے اس بات کا یقین رکھنا کہ میرا رب قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، یعنی میری دعا کو قبول فرمانے والا بھی ہے. پھر 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھا. مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے. دین کو سمجھنے کے لیے دل کے دروازے کھولنے ضروری ہیں. اگر دل کی تنگی ہے اور آپ کے اندر ایکسیپشنز نہیں ہیں، آپ ایک سخت کھردری مٹی کی طرح ہیں، تو پھر آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے. دین کے لیے کیا ہونا پڑے گا؟ نرم گھلی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے جس میں جو بیج لگا دو وہ فوراً اس میں پودا نکل آتا ہے. تو دین کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے پورا غور و فکر اور دل کی ایکسیپشنز جو ہیں وہ ضروری ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. قرآن مجید کے حروف کے ساتھ ساتھ حدود کا بھی خیال رکھنا چاہیے، احکامات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور نیک اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت ہی انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے. انسان کبھی بھی اپنے نیک اعمال کے اوپر نہ اترائے، یعنی صرف انسان کے عمل کافی نہیں ہے جنت کو پانے کے لیے، بلکہ اللہ کی رحمت کا ہونا، اللہ کی رحمت کا خاص اس بندے پر آ جانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں کو انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی کہانیاں یعنی ان کے قصے بھی سنانے چاہیے تاکہ ان کو پہچان ہو، ان کے علم میں اضافہ ہو اور ان کو پتہ ہو کہ ہم ایک مسلمان امت ہیں اور یہ ہمارے انبیاء تھے اور یہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری. ہم تک یہ دین جو اتنی آسانی سے ہم تک پہنچ گیا ہے، اس کے لیے ان سب کی کیا کیا قربانیاں تھیں، اس سب کا علم ان تک پہنچانا چاہیے اور ہمیں خود بھی ہونا چاہیے. پھر ایک یہ بھی بات ہم نے سیکھی اس میں کہ اختلاف ایک فطری بات ہے کیونکہ ہر انسان مختلف ہے،
لیکن اسے مخالفت میں نہیں بدل دینا چاہیے۔ دنیا میں انسان جس کو فالو کرتا ہے، یعنی جس کے پیچھے چلتا ہے، جس کی پیروی کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے چلے گا۔ جیسا کہ ہم نے فرعون کے بارے میں پڑھا کہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کی وہاں بھی صدارت کرے گا اور ان کو سیدھا جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائے گا۔ اور اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے قابو میں آنے سے بچ جاتا ہے۔ شیطان مخلصین پر قابو نہیں پا سکتا۔ توکل ایمان کا حصہ ہے، توکل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، اور جو انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، شیطان وہیں اٹیک کر جاتا ہے، اور جہاں پر خزانہ ہوتا ہے چور وہیں پر آتا ہے نا۔ تو اس لیے ایمان دل میں اپنے مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم ثبت اقدامنا على دينك، یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کی قدر ان کے دین، ایمان اور تقوی کی وجہ سے کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے مال اور ان کی دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اور صبر کے بارے میں ہم نے بہترین تلقین پڑھی کہ ایسا صبر کرنا چاہیے جو کہ صبر جمیل ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 13 ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی وما ابرئ، اور اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے بہترین عمل ہے، اس لیے ہم قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کی تعلیم دے، یعنی پہلے خود سیکھے اور پھر اس کی تعلیم دے۔ یعنی دو میں سے ایک کام ضرور کرنا چاہیے، یا طالب علم بنے رہے یا معلم بنے۔ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ان میں سے کون اہل اللہ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل قرآن اہل اللہ ہوتے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ VIP ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی بدولت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو شخص قرآن سے محبت کرے گا وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا، اور یہ دونوں محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کریں، تو میں نے کہا، تم نے جو سوال مجھ سے کیا ہے، میں نے تم سے پہلے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، یعنی تقوی کی نصیحت کی انہوں نے۔ اور جہاد کو لازم پکڑ لو کہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے، یعنی نصیحت ہے، ہدایت ہے، اور قرآن کی بدولت مطلوبہ چیز کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو وصیت کیا کرتے تھے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اسے ترک نہ کرو، تو تم جو طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنی تم قرأت کرو گے۔ یعنی تمہاری قرأت کی مقدار کے مطابق، تمہارے قرآن سے تعلق کے مطابق تمہاری چیزیں، تمہارے مسائل تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے، کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے، تو تمہارے مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ تو ہم لوگوں سے وظیفے پوچھتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے، ہمیں کوئی پڑھائی بتائیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، اسی طرح سے بچوں کی شادیوں کے لیے، اپنی شادیوں کے لیے۔ تو قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ قرآن مجید نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے، ہمارے لیے مدد کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے مانگنے کی ہمیں رہنمائی فرمائی اسی کتاب میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اس رمضان میں اور اس کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
آیت نمبر 53 سے ہمارا پارہ سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگرچہ میری صفائی پیش ہو چکی ہے، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، سورہ نجم میں آیا ہے کہ اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ سمجھو۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی وہ ڈرتا رہتا ہے، اور اس کو اتنی ہی زیادہ اپنی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں، اور ان غلطیوں کی بنا پر ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور بہت سی کوتاہیاں کی ہیں۔ یوسف علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے، اگرچہ وہ انتہائی صابر اور متقی انسان تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دیتے اور برائی کی نسبت نفس کی طرف کرتے ہیں کہ نفس تو اکثر برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، جو کہ آج کا ہمارا پارے کا نام بھی ہے، لیکن جس پر میرے رب کی رحمت ہو، یعنی انسان اپنے نفس کی شرارت سے صرف اسی وقت بچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو انسان پر، ورنہ انسان اپنے ہی نفس سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور غلط چیزوں کو خوبصورت سمجھ کر، اچھا سمجھ کر، فائدہ مند سمجھ کر اس کو کر بیٹھتا ہے، چاہے کہ اس کے بعد اس کو ندامت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نفس کی 3 اقسام ہیں جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں۔ نفس ہمارا جو گناہوں کا حکم دیتا ہے یا گناہوں کی طرف ابھارتا ہے۔ جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو دوسرا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے جو برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے۔ تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو ہی اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، یا پھر خیر یا نیکی کے کام ہی انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ بناتے ہیں۔ اور ہم سب کو اس کا ارادہ کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت اپنے اندر کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اندر کا نفس نفس مطمئنہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مرتے وقت نفس مطمئنہ کو ہی فرشتے یہ خوشخبری دیں گے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 28 ہے کہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے رب سے راضی ہوتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، یعنی یہ اس وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے جب بندہ رب کے رضا کے کام کرتا رہتا ہے۔ ہم سب کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اور نفس میں کسی بھی وقت کوئی ہلچل ہو تو واپس اس نفس کو مطمئنہ کی طرف لانا ہے، چاہے اللہ سے توبہ کرنا ہو، بندوں سے معافی مانگنی ہو، کسی بھی طرح سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا کر اس دنیا سے اٹھائے، اور ہمیں جب اجل کے فرشتے لینے کے لیے ہمارے جسموں میں سے جان کو قبض کرنے کے لیے آئیں تو وہ یہی پکارتے ہوئے آئیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمین یا ربنا آمین۔ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ آیات مبارکہ، اور اپنے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں، آپ سب کے حق میں بھی یہی دعا کرتی ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا میں وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے حکم ہے کہ وہ اس طرح کی نفس بن کے اٹھایا جائے گا۔ آمین۔ جی سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا باقی حصہ کچھ اس طرح سے 13ویں پارے میں آئے گا۔ پہلے میں آپ کے ساتھ مختصر خلاصہ اس کا شیئر کرتی ہوں۔ بادشاہ سے ابتدائی ملاقات کا آغاز میں ہوگا بیان، یعنی مشیت خداوندی۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اس انداز سے ہوئی کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس طرح ایک طرف اللہ کے حکم سے بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے سوا کسی کو کوئی بھی نہیں بتا سکا تھا، کسی کو معلوم ہی نہیں تھی، اور دوسری طرف وہ امانت دار بھی تھے، راسباز بھی تھے، تو اس وجہ سے ان کو، یعنی صدیق بھی تھے، تو ان کو اپنی ملکیت میں، یعنی کہ اپنے منصب پر بھی عہدہ جو تھا وہاں پہ عطا کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے صبر کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا کہ ان کو سلطنت میں بھی کچھ حصہ ملا اور ان کو رہائی بھی مل گئی۔
یہ ہوتا ہے انجام بالخیر جو ہے اللہ کی راہ پر توکل کرنے اور صبر کرنے والوں کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی ملاقات کا پھر تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو مصر اور اس کے قریب اور جبال کے علاقے اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس غلہ محفوظ ہے، تو سب جاؤ اور غلہ خرید لو۔ اور پھر اس طرح سے ان کی اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور کیا کچھ ہوا تھا پھر مزید واقعہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ترجمہ میں پڑھیں گے۔ وہ تمام واقعہ درج ذیل ہے، لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں انہوں نے صبر کیا تو زیادتی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہی ہاں ان کو پہنچا دیا اور ان سے ہی مدد کرنے پر ان کو آمادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں پہ ہم رویہ یہ بھی دیکھیں گے کتنی خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنے بھائیوں کی کوتاہی کو، ان کی غلطی کو بس شیطان کا افسانہ بنا کے اور اس کی طرف راجع کر دیا، جبکہ ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تلخ رویہ اختیار نہیں کیا، کوئی ان کے پر طنز نہیں کیا، کوئی تنبیہ نہیں کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اور محسنین کو پسند فرماتے ہیں، اور انبیاء کرام کے اندر یہ صفت جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائی گئی ہمیں بہترین صفت یہ پائی جاتی تھی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے اس میں کہ سرگشت یوسف کا خاتمہ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے، حالانکہ آپ کو اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کی خوشخبری دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے کی جدائی ایک آزمائش لکھی گئی تھی۔ جب تک یہ آزمائش تھی حضرت یوسف علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خوشبو کا ادراک نہیں کر سکے تھے، لیکن حضرت آپ علیہ السلام نے جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو قریب قریب محسوس کیا، ان کی خوشبو محسوس کی، اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے ان کی آہ و فغاں سننی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کو محسوس ہونے لگی۔ تو اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے نیک بندوں کو خاص وقت تک امتحان لیتے ہیں، جب تک اللہ چاہتا ہے لیتا رہتا ہے۔ جو لوگ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی بندگی پر ڈٹے رہتے ہیں انہیں کو اس امتحان میں کامیاب کرتا ہے اور پھر اس کا صلہ بھی دیتا ہے، لیکن جو اس امتحان سے آزمائشوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر توڑنے لگ پڑتے ہیں، پھر ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس دنیا ہی رکھی ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی کچھ نہیں ہے اور دنیا میں بھی بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ صرف جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کی تربیت کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، یہ خاص طور پہ یاد رکھیے گا کہ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی ایک مخصوص طریقے سے تربیت کی جاتی ہے، ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس لوٹ آنا اور یہ تمام تذکرہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 12 میں کفار مکہ سے خطاب، قرآن انسانوں کے لیے وحی الہی کی سچی دلیل اور رحمت ہے۔ آخری رکوع میں کفار مکہ کو ملامت کے طور پر باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جو زمین و آسمان میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں پسے پوچھ ڈال دیا ہے۔ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار اور سرداری انہی کے پاس رہے۔ اگر ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئیں تو پھر ہمیں یہ سب من گھڑت تصورات اور فرسودہ رسومات چھوڑنی پڑیں گی اور ہمارا سب کا کیا کرایا جو ہے وہ سب کچھ حقارت ہو جائے گا۔ تو دنیا پرستی اور ہیرس نفس پرستی جو ہے وہ انسان کے اوپر تب غالب آتی ہے جب اللہ سے دوری ہو۔ نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کو ماننے والی جو قومیں تھی ان کا یہی حال تھا، تو اب بھی مسلمانوں کو یہی حال ہے۔ تو یہاں پہ آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ لوگوں سے فرما دیں کہ میرا راستہ یہی ہے جس پر میں چل رہا ہوں۔ مجھ پر عقل و بصیرت سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے احکام کی دل و جان سے پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، وہ ذات و صفات میں یکتا ہے اور جملہ نقائص سے مبرا ہے۔ پھر فرمایا آپ سے پہلے بھی ہم نے ہر بستی میں اپنے رسول بھیجے اور ان پر وحی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر پر پھر تسلی دی جا رہی ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا جو کہ سورہ یوسف کی ہوگی، اس میں فرمایا کہ پہلے لوگوں کے حالات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ لوگ عبرت حاصل کریں، یہ گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے برے کام کیے وہ اپنے انجام کو پہنچے، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ یہ قرآن پہلے لوگوں کی انجام کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل آنے والے لوگوں کو آگاہ کر دیتی ہے۔ اس میں اچھی اور بری بات کھول کر بیان کرتا ہے یہ قرآن۔ جو اس کی باتوں کو دل و جان سے مانیں گے انہیں سیدھا راستہ مل جائے گا اور اللہ ان کو ہدایت عطا کرے گا۔ اللہ کی رحمت ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی اور وہ کامیاب ہو جائیں گے، یعنی اولئک ھم المفلحون میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں تھوڑا، اس بارے میں ہمیں جہاں تک ان کی شخصیت کا حوال ملتا ہے کہ ہر انسان کی شخصیت کی تشکیل اور تکمیل میں 4 باتیں بنیادی اور نمایاں کردار کرتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ فطرت، وہ قوتیں اور صلاحیتیں جو انسان کو پیدائشی طور پر ودیت کی جاتی ہیں۔ نمبر 2 وراثت، وراثتی طور پر پائی جانے والی خصوصیات روحانی اور طبعی دونوں صورتوں میں منتقل ہونے والی ہیں۔ نمبر 3 ماحول، ارد گرد کے لوگ، معاشرہ اور معاشرتی نظریات جو شخصیت پر اثر ڈالتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ کہ تربیت، والدین، اساتذہ اور دیگر لوگ جو کچھ سکھاتے ہیں انسان اسی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خاندان نبوت کا چشمہ و چراغ ہونے کی بنا پر ان کی شخصیت پر واہبی یعنی اللہ کی طرف سے براہ راست نشوونما پانا اثرات کا بہت بڑا حصہ تھا۔ دوسرے الفاظ میں ان پر فطری اور وراثتی اثرات دیگر مؤثرات سے کہیں گہرے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ماحول سے اچھی باتیں سیکھیں اور بری باتیں نظر انداز کیں، یعنی والدین کے اندر تقویٰ تھا۔ وہی چیز حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اکسایا ان کے نفس کو برائی کے لیے، لیکن ان پر وہ غالب آ گئی جو ان کی تربیت میں شامل تھی، اور انہوں نے کیا کیا تھا، اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی بری باتوں کو نظر انداز کیا۔ اسی طرح تعلیم و تربیت میں جو کچھ انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیکھا اسی کو بنیاد بنایا اور اس کو علم نافع حاصل کیا اس سے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بدوی زندگی سے مصر کے متمدن ماحول میں پرورش پا کر اس بلند ترین مقام پر فائز ہوئے جس کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی وہاں کے جو بدو تھے ان میں ان کی رہائش تھی، لیکن انہوں نے کتنی اعلیٰ قسم کی کہ آخر پہ وہ بادشاہ بنے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عجیب قصہ ارباب بصیرت کے لیے اپنی آغوش میں بہت اہم اخلاقی مسائل رکھتا ہے، بلکہ یہ فضائل اور اخلاق کی داستان ہے جو ہر پہلو سے بصیرت افروز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مزید جو ہے ہم قصص میں پڑھیں گے، قصص القرآن ہم پڑھ رہے ہیں اپنا کورس، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید ڈیٹیل جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو آئی ہیں بے پناہ جو ہے، مطلب کثیر جو ہے ہم نے اس میں تذکرہ کر چکے ہیں اپنے اس پارے کے اندر ہی، اور پھر ہم اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ برائیاں تھیں، یہ انسان کو برائیوں سے باز رکھتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں صبر کو دیکھیں تو ان کی پوری زندگی اس کا نمونہ نظر آئے گی۔ ایک یہاں پہ دیکھیں کہ اپنے بھائیوں کی اظہار آسانیوں پر صبر کیا، اور دوسری طرف اپنی ایسی قوم کے ہاتھ فروخت ہو جانے پر صبر جو ان کی معاشرت اور دین کی دشمن تھی۔ تیسری چیز پھر کہ عزیز مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کے پرفریب ترغیبات پر بھی صبر کیا۔ پھر چوتھی چیز ذرا یہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ قید و بند کی آزمائشوں پر بھی صبر کیا۔ قید میں کس طرح کا کھانا ملتا تھا، کس طرح سونا، کس طرح اس سب کچھ کیسے صبر کیا۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی جاگیر کا مختار کل بن جاتے ہیں، یعنی اتنا صبر، اتنی شکر گزاری کی زندگی کو ترجیح دی انہوں نے کہ ان کے لیے اللہ نے وسائل بنا دیے، اور انہوں نے خود کیا کیا تھا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا اور ذکر اور شکر کے ساتھ ہی اظہار کرتے رہے۔ پھر حکومت مصر کے حاکم مطلق ہونے پر بھی صبر، یعنی ظلم اور کبر وغیرہ سے پرہیز اور قناعت۔ جب بادشاہ بھی بنے تو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے تکبر اختیار کر لیا تھا، وہ اس وقت بھی اس ماحول میں بھی صبر سے چلتے رہے اور قناعت سے، پرہیزگاری کے ساتھ چلتے رہے، شکر گزاری کے ساتھ۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اظہار رسا بھائیوں کو معاف دینے میں کتنا بڑا صبر ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ اتنی بڑی آپ کو تکلیف دیتا ہے کہ ساری زندگی آپ کی لگ جاتی ہے، آپ بچپن سے لے کر جوانی آ جاتی ہے، اور وہ دشمن جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، تو کتنے بڑے حوصلے کی بات ہے اس کو معاف کر دینا اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اخلاق حسنہ میں شکر ایسا بہترین خلق ہے جو اخلاق الہیہ میں بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ جو انسان منعم حقیقی کی نعمتوں اور احسانوں کا اعتراف کرنے والا نہ ہو وہ شرفیت انسانی کی بلند مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کا شکر گزار بننا ہے اور وہاں پہ قبولیت کی آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو انسانوں کا بھی شکر گزار ہونا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب تک ہم انسانوں کے شکر گزار نہیں ہوتے نا تو ہم اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے۔ انسانوں کے آگے ہم ناشکری کرتے ہیں کہ کیا ہی کیا ہے اس نے میرے ساتھ، یا اتنا بھی کیا کر لیا کہ اب میں اس کو شکریہ، یہ چھوٹا سا لفظ ہے، اور دل میں کسی کے لیے تشکر کا آنا اللہ کی طرف سے اتنی رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے مزید مہربان ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا ان باتوں کو۔ اس قصے کے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا فرمائی وہ ان کے وصف کو نمایاں کرتی ہے۔ حسد اور بغض کا انجام حاسدوں اور بغض کرنے والوں کے حق میں مضر ہی ہوتا ہے، انہی کا برا ہوتا ہے۔ اگرچہ کبھی محسود کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن حاسد
کسی حال میں بھی فلاح نہیں پا سکتے، علایا کہ وہ تائب ہو جائیں، وہ توبہ کرنے اور اپنے طرز عمل میں تبدیلی لے آئیں۔ پھر برادران یوسف کی حالات اور ان کا انجام بھی سب کے سامنے ہے، لیکن عبرت پذیری شرط ہے۔ الحمدللہ جی، سورہ یوسف ہماری تکمیل ہوگی اور آگے سورہ رات کا آغاز ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس سورت کا زمان نزول اور مرکزی موضوع بھی جو ہے وہ بھی درج ذیل ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے، کارخانہ ہستی کا انتظام ایک مدبر کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ اپنی دنیا کے لیے ایک معجزہ تھا کہ اس نے ایک نبی امی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے کسی جگہ تعلیم حاصل ہی نہیں کی تھی، رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ عظیم الشان کلام نازل فرمایا، جس میں انسانوں کو ہدایت اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو برحق ہے، اس کو کسی انسان نے نہیں بنایا۔ اگر انسان ان آیات پر غور کرے اور کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کی معرفت حاصل کرے تو آسمان و زمین میں بے شمار ایسی چیزیں اس کو ملیں گی جو اللہ کی معرفت کا سامان ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تذکرہ ہم پڑھیں گے اس میں، اور پھر ساتھ ہی ہمارا رکوع نمبر 2 ہوگا، اس میں ہم پڑھیں گے حق و باطل کا مارکا۔ حق وہ ہے جو تمام دنیا کے لیے نافع ہو، وہی باقی رہتا ہے، باطل کے لیے مٹ جانا ہی ہے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے، اس زمن میں اس کے قادر و مطلق ہونے کے اور اس کے علم کی وسعت کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز اسی کے دائرہ اختیار میں ہے اور اسی کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہے، اور یہ کہ اس کا علم پوری کائنات پر احاطہ کیا ہوا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، صفات پر، خوبصورت طور پر، اور اس کا وسیلہ کس چیز کو بنانا چاہیے، خیر کی چیزوں کو، جو کہ اس نے اللہ نے اپنا کلام اپنی عبادات کے ذریعے بتائے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تذکرہ ہوگا۔ آخری 2 آیات جو ہیں اس رکوع کی، نہ صرف اس رکوع کے بلکہ اس سورت کے مرکزی مضمون کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ضابطے اور قانون کی وضاحت مثالوں کے ذریعے کی ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ اور پھر اسی رکوع کی آیت نمبر 2 میں بھی یہ کہ انسان جو ہے نا، وہ محض کوڑا کرکٹ اور میل کچیل کی چیزیں جو اس کے اندر ہوتی ہیں، جب وہ اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو اس سے وہ اشکارا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دن ایسی غیر نافع اعمال والے لوگوں کو دیگر لوگوں سے الگ کر کے قیامت کے بیچ میں جو ڈالا جائے گا، قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان کا تذکرہ آ جائے گا۔ عیش و آرام کی زندگی میں جو ہوں گے اور جن کے دلوں میں میل کو چیل ہوگی، ان کا تذکرہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 3 میں اہل حق کی صفات اور ان کے لیے انعام کیا کیا ہیں۔ منکرین حق کا حال بھی ہم پڑھیں گے اس میں، اور ان کا انجام بھی پڑھیں گے۔ تو اس رکوع کے آغاز میں قرآن مجید کی صداقت پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ فرمایا، جو شخص عقل و بصیرت کی روشنی میں قرآن کی صداقت کو صاف دیکھ لیتا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور حق ہے، کیا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو جہالت کی تاریکیوں میں گم، حق کے مشاہدے سے محروم اور حق کے نابینا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ایسا سوال ہے جو عقل و بصیرت سے کام لینے کی حقائقی ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور حق کو پا لیتا ہے، جبکہ دوسرا عقل و فہم سے محروم اندھوں کی طرح بھٹکتا رہتا ہے۔ تو دونوں کا عملی زندگی میں رویہ بھی مختلف ہوتا ہے اور انجام بھی۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ بینا کون ہے اور نابینا کس کو کہا گیا ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 4، اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دعوت حق کسی معجزے کی محتاج نہیں ہے۔ اس رکوع میں معجزہ طلب کرنے والوں کو شافی جواب دیا گیا ہے۔ جو لوگ معجزوں کے طالب ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایمان لا کر نہیں دیتے۔ ایک بات اگر ان کے سامنے آ جائے تو پھر ہر درمی کی بنا پر کسی دوسری بات کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کائنات ہستی میں بے شمار معجزات کار فرما ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بھی بات جو ہے وہ دلیل بن سکتی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے دنیا، زمین، آسمان کتنی زیادہ اپنی حقائق پیش کی ہیں۔ کافر کہتے تھے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو طالب ہدایت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف یکسو ہوتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے نیکی کا، اس کی راہ پہ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے دل میں ہدایت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، ان کے دلوں کو اطمینان بخش دیتا ہے۔ ایک مومن کا دل اللہ کی یاد میں اٹکا رہتا ہے، جس سے اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو دنیا آخرت میں کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم رکوع نمبر 5 میں پڑھیں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق پر قائم رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور منکرین حق کا انجام بھی پتہ چلے گا۔ تو اس رکوع میں منکرین حق کے رویے کا تذکرہ ہے۔
فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی کافروں سے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی رویہ روا رکھا گیا تھا جیسا کہ اب وہ آپ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. تو پہلے نبیوں کا بھی مذاق بھی اڑایا گیا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایسا وہ ایسے افراد کو مہلت عمل کے لیے دیتا ہے. یعنی یہ ڈھیل جو ہے یہ کافروں کو ویسے نہیں دیتا، یہ اللہ کی طرف سے انبیاء کی آزمائش بھی ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے ان کے صبر کا. لیکن کافروں کے لیے کیا ہے، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور سخت عذاب ان پر آ جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع میں یہ ساری معلومات ہم پڑھیں گے. اور پھر سورہ ابراہیم آخر جو ہے سورت کا اختتام یہاں پہ تکمیل ہوگی. تو آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول برحق ہوں اور یہ کتاب اسی کا حکم ہے. بس اس قرآن کو پڑھو اور اس کو سمجھو. اس کی ایک ایک آیت اس سچائی کی گواہی دے رہی ہے. جو لوگ بالخصوص اہل کتاب میں سے ہیں عقل سے کام لے کر کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہوتے بغیر اس کو پڑھتے ہیں. بس یعنی کسی تعصب میں مبتلا ہوئے بغیر ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کسی معاملے میں کسی اللہ کے حکم میں چوں چرا نہیں کرتے، وہ آگے سے حجتیں نہیں نکالتے. تو اس لیے ان کو اس بات میں گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. رکوع نمبر 6 میں ہم پڑھیں قضاء بالحق کا قانون اور منکرین حق کے لیے جزا اور سزا کا حکم کیا تھا. انسان اپنی نفسی ساخت کے اعتبار سے فطری طور پر رسالت کے احکام کا طالب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں رسول مبعوث فرما دیے. یعنی جب کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی نبی ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی شریعت ہو جس کو میں دیکھوں، جس سے میں پوچھوں کہ میں کیا عبادت کروں، میں کس طرح چلوں. یہ انسان کے اندر ایک فطرت ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی فرما دیا کہ اور وہ انسانوں میں سے بھی تھے اور ان کی بیویاں ان کی اولادیں بھی تھیں. کفار اور بالخصوص اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم تو پہلے ہی سے انبیاء کے قاتل ہو. آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس بنا پر انکار کر رہے ہو؟ تو وہ بھی تمہارے لیے ایک رسول ہی بنا کر بھیجے گئے ہیں. الحمدللہ جی یہاں پہ یہ صورت تکمیل ہوگی ہمارے پاس. اور عقل کی فہم کی بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے کے لیے. جو عقل سے غافل ہوں ان کے اوپر یہ اللہ کے احکامات جو ہیں اثر نہیں کرتے. اللہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے کہ اس کا رسول برحق ہے. یہ بھی اس کی کتاب قرآن مجید میں ہمیں فرما دیا گیا. پھر ہم سورہ ابراہیم کا آغاز کریں گے. سورہ ابراہیم مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی. اس کا نام ابراہیم اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس کے چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان کی دعاؤں کے حوالے سے کیا گیا ہے. یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی مکہ اور اس میں بسنے والی اپنی اولاد کے حوالے سے کی. چونکہ قریش مکہ اس صورت کے براہ راست مخاطب تھے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اس لیے اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس انداز سے تذکرہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اس صورت میں بنیادی طور پر کفار قریش مکہ کو ان کی طرف سے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم اور ان کی آپ علیہ السلام کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے ہر قسم کے چالیں چلنے پر ملامت کر رہے تھے اور اس کی تدابیر کر رہے تھے. دوسری طرف مسلمانوں کو صبر و استقامت اور ہر حال میں اللہ کا شکر اور اسی پر بھروسہ کرنے کی نصیحتیں بھی کی گئی ہیں. اس زمن میں اس نے انبیاء کے ظہور، ان کے احوال اور ان کی دعوت کے نتائج کو مجموعی طور پر پیش کیا گیا ہے. یہ سورہ ابراہیم کا مختصر خلاصہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اس کے رکوع نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے قرآن مجید تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. اس قرآن مجید کے نزول کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے اور اس کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں. پھر ہم رکوع نمبر 2 پڑھیں گے سورہ ابراہیم کا اور اس میں ہم پڑھیں گے انبیاء علیہ السلام کے ایام اور وقائع سے استشہاد اور راہ حق میں صبر اور استقامت اور توکل علی اللہ. گزشتہ رکوع سے مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واعظ چل رہا ہے جو انہوں نے بنی اسرائیل کو کیا تھا. اس واعظ کے ذریعے مسلمانوں کو صبر و استقامت، اللہ کی نعمتوں پر ہر حال میں شکر اور توکل علی اللہ کی نصیحت اور کفار کو ان کی غلط روش پر تنبیہ کی جا رہی ہے. پھر آگے ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 3 جس میں ہم جانیں گے تخلیق بالحق سے استدلال اور منکرین کی رسوائی. اس رکوع کی شروع کی آیات کا سلسلہ بیان گزشتہ رکوع سے ہی پیوستہ ہے. جب انسانی گروہ اپنے مقصد اور وجود سے منحرف ہو کر صریح گمراہی میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے اس دنیا کی زندگی اور اس کے جملہ وسائل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اسی وقت اللہ نے ان کو سمجھانے اور ان کو ڈرانے کے لیے اپنے رسول بھیجے جو انہیں واعظ و نصیحت اور تنبیہ کرتے رہے. تو یہاں پہ ہمیں تلقین کی جائے گی اس دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھنا ہے بلکہ اس سے ہدایت لینی ہے قرآن کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ان واقعات کے ذریعے اور اپنی زندگی کو
منتشر اور نابود ہونے سے بچانا ہے اور اپنی آخرت جو کہ جزائے آخر ہوگی اس کے لیے سبب بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس رکوع سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کو اپنی زندگی کو عارضی سمجھ کر اپنے لیے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہو۔ صرف ظاہری دنیا کی عیش و آرام اور خواہشوں کا مقصد حیات نہیں بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم رکوع نمبر 4 پڑھیں گے، اس میں کلمہ طیبہ کو اور کلمہ خبیثہ کی مثال، دونوں کی الگ الگ مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اور گزشتہ جو رکوع ہم نے پڑھا اس کے بارے میں جانا، اس میں آخری آیت سے قیامت کا منظر پتہ چل رہا ہے، جبکہ آخرت میں حساب کتاب کا کام مکمل ہو جائے گا تو شیطان اور اس کے ساتھی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس وقت شیطان کہے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے تمہیں برائیوں کے راستے کی طرف دعوت دی تھی، تم نے بغیر دلیل کے اس کو کیوں مانا؟ یہ شیطان کہے گا آخرت میں۔ اس بات کو آج نوٹ کر لیجئے، اور جتنے کام ہمیں شیطان اکساتا ہے نا اپنے نفس کو، اس کام سے ہم نے روکنا ہے، کیونکہ یہ دن آنا ہے۔ یہ ہمارا قرآن اس بات کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ قیامت کے دن شیطان نے بری ہو جانا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارا مددگار۔ آج ہی اس سے جان چھڑا لیں تو زیادہ بہتر نہیں؟ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ ایمان کی دولت اور توحید کی چاشنی رکھنے ہیں وہ کلمہ طیبہ کے درخت کی مانند ہیں، اس درخت کی مانند جو اس کو نعمت کی بدولت دنیا اور آخرت میں ثبات میسر ہوتا ہے اور وہ حیات طیبہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مشرک جو کہ ظالم ہیں، ان کی مثال کلمہ خبیثہ کے درخت کی سی ہے، ان پر ہمیشہ اللہ کی پھٹکار رہتی ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں ناکام رہیں گے۔ رکوع نمبر 5 پڑھیں گے جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور انسان کی ناشکری کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کفر کے پیشواؤں اور سرداران قریش کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر بھی ناقدری اور ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور خود جس گمراہی میں مبتلا ہیں اپنی قوم کو بھی اسی راستے پر لے جا کر جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ فرمایا ان کو کہہ دو کہ تمہیں اللہ نے سرداری اور پیشوائی دی اور تم پر انعام فرمایا، تم اس کا بدلہ یہ دیتے ہو کہ اپنی دنیاوی اغراض سے مقاصد تمام قوموں کے لیے لوگوں کے شرک جو ہے ان کو لوگوں کو بھی شرک میں ڈال دیتے اور خود بھی ان کو شریک بنا لیتے ہو، تو یہ اس طرح سے یہ عمل اختیار کر کے تم لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو، یہ تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم تھوڑے وقت کا فائدہ ہے اٹھا لو، آخرت میں دائمی عذاب تمہارا منتظر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے مرکز اسلام کا قیام میں آنا۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ میں بیت اللہ کے قریب بساتے ہوئے کی تھیں، اور قریش مکہ چونکہ انہی کی اولاد تھے اس لیے ان دعاؤں میں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے اور فہمائش تھی۔ گزشتہ رکوع میں عام انعامات کا تذکرہ ملتا ہے اور یہاں پر ان دعاؤں میں قریش مکہ کے سامنے ان خاص انعامات اور احسانات کا تذکرہ کیا جائے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کیے ہیں۔ ان دعاؤں میں ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کن آرزوؤں سے تمہیں یہاں بسایا تھا اور ان کی دعاؤں سے اللہ نے کیسے کیسے احسانات تم پر کیے، لیکن تم اب ان آرزوؤں اور احسانات کے جواب میں طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر کیسی ناشکری کی راہ پر گامزن ہو گئے ہو۔ اسی کے آخر میں پھر فرماتے ہیں کہ کچھ شک نہیں کہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا انداز، پھر ان کا شکر کرنا، یہ سب کچھ اس میں آئے گا کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے فرزند عطا کیے۔ کچھ شک نہیں کہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یہ الفاظ خاص طور پہ رکھا کریں کہ اللہ کے ساتھ تاکیداً یہ جملے بولنے ہیں، اے میرے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور مجھے میری والدین اور مومنوں کو اپنے خصوصی فضل سے بخش دینا۔ آخری رکوع جو ہم اس پارے کا پڑھیں گے سورہ ابراہیم رکوع نمبر 7 انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں تمام انسانیت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، منکرین حق کا انجام برا ہوگا، یہ تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے غفلت اور انکار کرنے والے اچھی طرح جان لیں کہ ان کو اس دنیا میں مہلت ملی ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی طرف رجوع کریں۔ تو ہر انسان کو مہلت دی گئی ہے، وہ مہلت موت آنے کے وقت پر ختم ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے سامنے قیامت کا منظر ہے، یعنی قیامت کا دن تو ایک برپا ہونا ہے، لیکن جو مر گیا بس اس کے لیے قیامت ہے۔
آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر سب لوگ اپنے اپنے خیالوں میں اسی طرح مست رہے اور ہٹ درمی دکھاتے رہے تو ایک دن اللہ کا عذاب سب کو پکڑ لے گا۔ اس وقت تم چلاؤ گے اے رب، جتنا بھی تم چلاؤ چیخو گے، لیکن اپنے جرموں کا اقرار کرنا ہے۔ یہاں پہ تذکرہ سارا ہے کہ واقعی ہم نے دھوکہ دکھا دیا تھا، ہمیں زندگی نے ایسی زندگی ہم نے اختیار کی تھی جس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، ہمیں دوبارہ مہلت دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے احکام کی پیروی کریں گے، تیرے رسولوں کا کہاں مانیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہوگا کہ تمہیں مہلت مل چکی، تم دنیا کو سب کچھ جان کر اس کی زندگی میں ایسے مست ہو کر موت کو بھول گئے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری یہ خوشحالی نہیں ہے، ہم سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت اس میں سب باتیں جو ہیں اس قصے میں صاف صاف بیان کر دیں گے، اور آخری جو آیات مبارکہ اس پارے کی آئیں گی اس میں فرمایا جا رہا ہے، اے انسان یہ خیال مت کرنا کہ اللہ نے جو وعدے اپنے رسولوں سے کیے ہیں وہ ان کو پورا نہیں کرے گا۔ وہ دن جلد آنے والا ہے جب زمین میں زمین نہ رہے گی اور نہ آسمان یا آسمان رہے گا، یعنی سب کچھ بدل جائے گا۔ اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، گندک کا لباس ہوگا ان کے جسم پر اور ان کا سارا جسم آگ میں لپیٹا ہوا ہوگا۔ اس دن ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق بدلہ پائے گا۔ فرمایا یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف اس کے منشا کے مطابق رجوع کر سکے اور وہ اچھی طرح اس کے قانون مجازات کو سمجھ لیں۔ اور اللہ کا منشا یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک کی نجاستوں سے پاک صاف ہو کر صرف ایک اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی باتوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے صحیح کام لے کر سیدھی راہ پر چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا جی ہمارا اس پارہ وما ابرئ 13ویں پارے کا خلاصہ، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنا پارہ نمبر 13 وما ابرئ نفسی کے ترجمے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، مختصر خلاصہ کی فارم میں، لیکن پورا پارہ جو ہے ہمارا تھوڑا سا طویل تھا، اس لیے میں نے آپ کو آغاز میں ہی جتنے بھی ہمارے واقعات درج ذیل ہیں، جو احکام ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ اب آپ کے لیے ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، تو میں آپ کو صرف رواں ترجمہ کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی اس پارے کا آغاز کرنے لگی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آغاز ہی ہوتا ہے جی اپنے نفس کی برائی سے، اس کے اقرار سے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی کہ بے شک نفس کیا ہے، میں اپنے نفس کو بری قرار دیتا ہوں اس بات سے کہ وہی اکساتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنے نفس کا اقرار نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ یہ ہمیں آیت وما ابرئ نفسی اس بات کی ترغیب دیتی ہے۔ پہلی آیت کو اپنے ذہن میں رکھے گا اور پورے پارے کا احوال اور سارا تذکرہ جو ہے وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کبھی بھی اپنے نفس کو پاک صاف سمجھ کے، اپنے عمل کو کثیر الاعمال سمجھ کے اور اس پر تکبر نہیں کرنا ہے،
کیونکہ نفس جو ہے انسان کو کسی حال میں نہیں چھوڑتا، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلمات بھی درج ذیل ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یقیناً انسان کا نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور بادشاہ نے اب فیصلہ کن انداز میں کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ تو جب بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے نزدیک بڑے باعزت اور معتبر انسان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان الفاظ سے آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، انی حفیظ علیم، کہ اگر آپ کے اندر کوئی ایبلٹی ہے اور آپ کسی جگہ پہ اپنی اس ایبلٹی کو لوگوں کے لیے پریفر کر سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں، تو آپ اپنی اس ایبلٹی کو شو کر سکتے ہیں، یعنی تکبرانہ انداز میں نہیں کہ تکبر جتانے کے لیے، بلکہ خدمت کے انداز میں یا دوسرے کے مدد کے انداز میں یا کسی کے کام آنے کے انداز میں اپنی ایبلٹی کو شو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے تبوّأ منہا حیث یشاء، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکن عطا کیا، یعنی ان کو ٹھکانہ عطا کیا مصر کی زمین میں کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھے۔ اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی اور آپ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ آپ علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے۔ پھر جب آپ نے ان کا سامان تیار کروایا تو فرمایا کہ آئندہ اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور بہترین مہمان نوازی کرنے والا بھی ہوں، اور اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، اور تم میرے قریب بھی نہ پٹکنا۔ انہوں نے کہا، اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت تھی جو کہ ان کے ایک سگے بھائی تھے، باقی سارے جو تھے کہنے میں یہ آتا ہے کہ والدہ ان کی دوسری تھی اور ان دونوں بھائیوں کی ایک تھی، تو یہ اپنے وہ جو سگا بھائی تھا اس کو بلانے کے لیے اب کس خوبصورت اسکیم کے تحت جو ہے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں اس کے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ہم ضرور کر رہیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی میں بھی واپس ان کے کجادوں میں رکھ دو، یعنی ان کے جو بوریاں سی تھیں اس کے بیچ میں انہوں نے اپنا پینے کا برتن ایک تھا وہ رکھ دیا تاکہ وہ پہچانے ان کو جب وہ لوٹیں اپنے اہل و عیال کی طرف، شاید کہ اس طرح وہ دوبارہ آئیں۔ پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس تو کہنے لگے، ابا جان، ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، تو آئندہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کو پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں اسی طرح تم پر اعتبار کر لوں جیسے میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں پہلے تم پر اعتبار کیا تھا؟ ویسے تو اللہ ہے ہی بہترین محافظ۔ یعنی اب بیٹوں کے اوپر شک بھی ہوا کیونکہ انہوں نے پہلے ایک ٹھوکر دے دی ہوئی تھی، ایک نقصان پہنچا دیا تھا، دل کو ایک تکلیف دے دی تھی، اب شک تو ہوا بیٹوں کے اوپر، لیکن توکل کیا اللہ کے اوپر، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اللہ کے خوبصورت نام و صفات ارحم الراحمین بیان کیے اور کہا کہ اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہی تمام رحم فرمانے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ وہ پکار اٹھے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے۔ یہ ایک اضافی بوجھ لانا تو اب بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے واپس ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم میرے سامنے پختہ قسم کھاؤ اللہ کی کہ تم لازماً اسے لے کر آؤ گے میرے پاس، سوائے اس کے کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنا پختہ قول و قرار دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، یعنی اسباب اختیار کر لیے لیکن پھر بھی اللہ پر توکل کیا اور یہی کہہ دیا کہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پر چاہیے توکل کریں، توکل کرنے والے بھروسہ کریں اسی پر بھروسہ کرنے والے۔ اور آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو،
تم لوگ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف راستوں سے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو پہنچا نہیں سکتا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی۔ یہاں پہ ایک تدبیر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اختیار کی تھی وہ یہ بھی ہے کہ نظر بد کا بھی اندیشہ تھا، دوسرا وہ خوبصورت اور بہادر نوجوان تھے، تو قوم کہیں ان پر کوئی دشمن سمجھ کے حملہ نہ کر دے یا کوئی ان کو غزان نہ پہنچا دے، اس وجہ سے بھی انہوں نے ایک تدبیر کے طور پر یہ مشورہ دیا تھا اور اس طرح کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور فرما دیا کہ میں تم کو بچا نہیں سکتا اللہ کے فیصلے سے، جو کچھ بھی وہ چاہے، اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا، اور تمام توکل کرنے والوں کو اسی پر چاہیے بھروسہ کریں۔ تو جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں حکم دیا تھا، ان کے والد نے، وہ یعقوب علیہ السلام بچانے والا نہیں تھا، ان کو اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی سوائے اس کے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اس نے پورا کیا۔ اور یقیناً آپ علیہ السلام صاحب علم بھی تھے، اس علم کے اعتبار سے جو ہم نے آپ علیہ السلام کو سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام آئے ان کے پاس تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو اب مت غمگین ہونا تم اس پر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کرا دیا تو رکھ دیا پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں، یعنی عربوں میں وہاں پہ اس وقت یہ دور تھا اور اس دور میں یہ قانون تھا کہ اگر کسی کا سامان میں سے، چوری کا سامان جو ہے، اگر کسی کی رعایا میں سے کسی کی چیز گم ہو گئی ہے اور وہ جس کے سامان سے ملی ہے اس شخص کو ہی پکڑ لیا جاتا تھا، اس چوری کے مال کے ساتھ اس شخص کو بھی پکڑ لیا جاتا تھا۔ تو یہ حکمت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اسکیم جو تھی وہ کھیلی تھی اپنے بھائی کو روکنے کے لیے، ایک طریقہ کار بہت آسان طریقے سے اختیار کیا کہ ایک پیالہ جو تھا وہ اپنے بھائی کے سامان میں ہی رکھ دیا۔ اب وہاں پر ان کو روک دیا گیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پوچھا ان کی طرف مڑ کر کہ آپ کی کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا جام زری نہیں مل رہا، اور جو اسے لے گیا ہے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پہنچانے والے نہیں ہیں اور ہم چوری کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ انہوں نے شاہی ملازمین نے کہا کہ پھر اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ جام زری پایا جائے، یعنی وہ پیالہ پایا جائے، وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے تلاشی شروع کی ان کے بوروں کی اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، پھر آپ علیہ السلام نے نکال لیا وہ جام اپنے بھائی کے سامان سے۔ اس طرح سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ آپ علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا اپنے بھائی کو روکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بڑی آیت ہے نا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا علم کامل ہے یا مجھے بہت زیادہ آتا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، اس کو چھپائے رکھا یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا کہ تم بجائے خود بہت برے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ قال معاذ اللہ، وہ کہنے لگے اے عزیز صاحب اختیار، اس کا والد جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، تو آپ علیہ السلام اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیک ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو اس شخص کی بجائے جس کے پاس سے ہم نے اپنا پیالہ، اپنا مال برآمد کیا ہے، یقیناً اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں جا کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ وعدہ دیا ہے؟ اور پھر کیا تم نہیں جانتے جو زیادتی اس سے پہلے تم نے یوسف کے ساتھ اس کے معاملے میں تم کر چکے ہو؟ اب میں تو صرف اس سرزمین سے نہیں ہلوں گا جب تک یہاں سے کہ میرے والد خود مجھے اجازت دے دیں، یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، اور یقیناً بہترین فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر سارا فیصلہ پھینک دیا، اور وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ وہی ہے فیصلہ کرنے والا
کہا ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا، تو تم لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس اور جا کر کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم گواہی نہیں دے سکتے مگر اسی چیز کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام آسان کر دیا ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے الفاظ فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت کے خوبصورت نام و صفات علیم الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور آپ نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، اور رونا شروع کر دیا۔ اور صدمے سے آپ علیہ السلام کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، کیونکہ آپ علیہ السلام غم کو اندر ہی اندر پیتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا ابا جان اللہ کی قسم، آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ یا تو اسی صدمے میں گھل جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اس کے متبادل ہوتا ہے ہمارا رویہ، ہم لوگوں کے سامنے اپنی فریادیں اپنی تکالیف بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کتنا خوبصورت انداز ہے، ایک ہی الفاظ کہنا چاہیے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بس اللہ کی طرف ہی سب چیز کی فریاد، اپنی پریشانی اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جو کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے باپ کا اپنے بچوں کو تلقین کرنے کا، خود بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی طرف سے تم نے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ پھر جب وہ لوگ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، یہاں پہ ہمیں قرآن مجید سے دلیل ملتی ہے اس بات کی کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنی مایوسی اپنے غم اپنے دکھ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آگے دیکھیے ان کا انجام کیسا ہوا۔ پھر جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے یہاں پہنچے، انہوں نے کہا اے عزیز یعنی صاحب اختیار، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے، اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام ہمارے لیے پیمانے پورے بھر دیجئے اور ہمیں خیرات بھی دیجئے، صدقہ بھی کیجئے، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ ہمیں صدقہ کی تلقین کی جا رہی ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے، پتہ چلتا ہے نا کہ جو صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ خود ہی اس کی جزا دیتا ہے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو خود جزا دیتا ہے یقیناً۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم نادان تھے؟ یہ نہیں کہا کہ تم لوگ ظالم تھے۔ دیکھیے گفتگو کا انداز دیکھیے، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم انجان تھے یا ناواقف تھے، تم نادان تھے۔ انہوں نے کہا تو کیا آپ یوسف ہیں؟ پھر حیرانگی سے ان کو پہچان گئے اور کہتے ہیں کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، یقیناً جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ پھر اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہر چیز میں عجلت کے ساتھ، بیماریوں پر، پریشانیوں پر، حالات کی تنگی پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر نہیں کرنا چاہیے۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ پھر ایک اور کیٹیگری ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے، تاکیدی جملہ ہے کہ اللہ یقیناً محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے تو آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم یقیناً خطا کار ہی تھے۔ دیکھ لیجئے جو دشمنی کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے ضرور ہماری زندگی میں، اللہ ہمیں دکھا دیتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دکھائے گا کہ جو ہمارے پر زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اگر ہم نیکی کی غرض سے ان کو معاف کر دیں اور صلہ رحمی کے ساتھ پیش آ جائیں، ہم محسن بن جائیں، تو یہ ہمارا احسان کا رویہ کدھر جا رہا ہے؟ ہمارے قلب کی کیفیت رب دیکھ رہا ہے نا، اللہ رب العزت کیسے ہی دلوں کو پھیر دیتا ہے۔
وہی آپ کے متی ہو جاتے ہیں، وہی آپ کے پیارے بن جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ سبحان اللہ، ایک تو خود بھی معاف کر دیا اور پھر اللہ سے بھی ان کی معافی کی دعا مانگتے ہیں۔ اتنا صبر عطا کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور جا کر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، آپ علیہ السلام کی بصارت لوٹ آئے گی، اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے تمام اہل خانہ کو۔ اور جب قافلہ چلا مصر تو ان کے والد نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹیا گیا ہوں، یعنی تم اگر مجھے ایسا نہ سمجھو تو واقعی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے قریب سے۔ انہوں نے گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم آپ علیہ السلام تو اپنے اسی پرانے خبط ہی میں مبتلا ہیں، یعنی آپ جس غم میں تھے آپ ابھی تک اس میں مبتلا ہیں۔ تو جب آیا بشارت دینے والا اور اس نے ڈالا اس قمیص کو، یعنی انہی بھائیوں میں سے جب ایک وہ پہنچ گیا تو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، تو آپ پھر سے ہو گئے دیکھنے والے، آپ کی بصیرت بحال ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ دیکھیے ایک نبی کے بیٹے تھے نا، آخر ان کے اندر رغبت آ ہی گئی اور انہوں نے فوراً اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اور اللہ رب العزت کے راستے میں جو راستہ اختیار کیا، اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو پھر خوشحالی بھی عطا کر دی اور ان کی مغفرت بھی کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میں مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، یقیناً وہی ہے بخشش والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ، تو بڑوں کا بڑا پن یہاں پہ پتہ چلتا ہے۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگی، لیکن اپنی اولاد کو کس طرح سے معاف کیا، کتنی خوبصورت انداز سے، کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی، کسی چیز میں ملامتی نہیں کی جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اولاد اگر کسی جرم کا اقرار کر بھی لے، اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر ہم مزید ان کو کتنی ٹونٹنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی ایسی صبر و استقامت ڈالے اور محسنین کی یہ صفات ہمیں بھی نصیب فرما دے، کیونکہ اللہ ہی بخشنے والا ہے ان کو بھی، اور جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے ان کو بھی اور ہمیں بھی۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس، اپنے والدین کو کہا اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو پورے امن و چین کے ساتھ یہاں رہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے احترام میں کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے تخت پر بٹھا لیا، اور وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سجدے میں گر پڑے۔ یعنی یہ تعظیمی سجدہ تھا جو کہ پہلی امتوں پر جائز تھا، اور پہلے تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا جو کہ اس وقت کا نبی ہوتا تھا اس کو۔ ہمارے دور میں ہمارے امت مسلمہ کے لیے یہ سجدہ پھر ختم ہو گیا تھا، یہ جائز نہیں ہے اب۔ الحمدللہ جی، آیت نمبر 95 پر ہمارا پارہ ربع ہو چکا ہے تکمیل، پہلا ربع مکمل ہو چکا ہے، لیکن میں اس صورت کا جو ہے نا آخری آیت تک تکمیل کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پہلے سیشن میں ہی تھوڑی سی آیات مبارکہ باقی ہیں، اس لیے تاکہ سلسلہ ہمارا منقطع نہ ہو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے سیشن میں اگلی صورت کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر انہوں نے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے لیے رحم فرماتی، ان کو بخش دے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام پہنچے تو والدین کے لیے انہوں نے تخت پہ جگہ دی کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو پورے امن و چین کے ساتھ یہاں رہیں۔ اور انہوں نے جب تخت پہ والدین کو بٹھا لیا تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے یعنی بچپن میں دیکھا تھا۔ دیکھیے کتنا طویل صبر ہے ایک خواب کی تعبیر کو پانے کے لیے۔ اور ہم رات کو خواب دیکھتے ہیں، ہم صبح اٹھ کے تو ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس کی تعبیر بتائے، کہیں ہم قرآن مجید کو ٹٹولتے ہیں، کہیں ہم نفل پڑھتے ہیں، کہیں ہم استخارہ کرتے ہیں، کہیں ہم عالم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں تعبیر بتائیں، لیکن اللہ کی طرف سے تھا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا، اور تعبیر تو والد نے بتا دی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی تعبیر میں کتنے سال گزرے ہیں، کتنا صبر کرنا پڑا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا ہے اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں تو پھر شکر گزاری کا انداز دیکھیے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنا صبر کیا تھا اور آپ سے جدائی سب کچھ برداشت کیا تو اس کا صلہ ہے، یا میں نے بادشاہ کی خدمت بہت کی ہے تو اس کا صلہ ہے، نہیں،
کہتے ہیں یہ میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا ہے جب مجھے قید خانے سے نکلوایا اور آپ لوگوں کو یہاں لے آیا صحرا سے، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بھائی تھے ہی میرے دشمن، بچپن سے یہ سوتیلے بھائی تھے، یعنی ان کو برا بھلا کہنے کی بجائے بس سارا معاملہ ادھر ہی ختم کر دیا بہت آسان طریقے سے کہ شیطان نے ہمارے درمیان کیا تھی، دشمنی ڈال دی تھی۔ یقیناً میرا رب غیر محسوس طور پر تدبیر کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العلیم الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر یعنی معاملہ فہمی کا علم بھی سکھایا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ۔ اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے وفات دینا فرما برداری کی حالت میں اور مجھے شامل کر لینا اپنے صالح بندوں میں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، دن بھر کیا کریں، اپنے لیے بار بار کیا کریں، نمازوں میں مانگا کریں، بار بار مانگا کریں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آگے فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے وہ جو ہم وحی کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اتفاق رائے کیا تھا اپنے معاملے پر، اور جب وہ لوگ سازش کر رہے تھے، اور بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے آپ کتنی ہی خواہش کریں، یعنی کسی کے لیے آپ جتنے حریص ہو جائیں، ولو حرصت بمؤمنین، آپ کسی کے ایمان کے حریص ہو جائیں جتنا بھی، وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، تو تبلیغ کرتے وقت کیا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس پر ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ نصیحت کس چیز کے نام ہے؟ گائیڈ بک جو ہوتی ہے، گائیڈ بک پر ہم جب چلتے ہیں اور اس کے سورس سے ہم اپنے امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو پھر امتحان بھی آسان ہو جاتا ہے اور رزلٹ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سے ہمیں مکمل طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ان سے اعراض ہی کرتے ہیں، یعنی غور و فکر ہی نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کے کسی نہ کسی نوع انسان کا شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ دھمکی ان پر ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت، آفت اللہ کی عذاب کی، یا ان کو یہ ڈر بھی نہیں رہا کہ آ جائے ان پر قیامت اچانک اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہوا؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، نظر کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں بھیجتے رہے آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں ہی کو، بستیوں والوں میں سے، یعنی انہی میں سے آدمی تھے جن کو ہم نبی بنا کر بھیجتے رہے ہیں، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ سے مراد کون سا گھومنا پھرنا ہے؟ سیر و تفریح کے لیے جانا، یا آؤٹنگ کے لیے جانا، یا گھومنے پھرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کو نیست و نابود کیا تھا، جو آج کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ میوزیمز بنائے گئے ہیں، جہاں پہ ڈھانچے کھڑے ہیں، وہ قومیں کیا تھیں؟ اتنی مضبوط قومیں، اور وہ کس طرح اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ لوگ، ان کا انجام کیا ہوا وہ دیکھنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھتے پھرتے نہیں وہ جو کہ تقوی کی روش اختیار کرے گا، یقیناً آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے۔ افلا تعقلون، پھر ساتھ ہی سوال کرتے ہیں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتیٰ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، ان کو ہماری مدد آ پہنچی، بس بچا لیا گیا ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور ہمارا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا مجرم قوموں سے۔ یقیناً ان سابقہ اقوام کے واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے۔
تو سورہ یوسف پوری ہم نے پڑھی الحمدللہ۔ اس میں آخر میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سارے، اس قصص میں بہت سارے عبرت ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ قرآن ایک ایسی بات نہیں جسے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور اس میں تفسیر بھی ہے ہر چیز کی، اور ہدایت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ علم جو اس دنیا میں انسان کے لیے ضروری ہے، اور وہ رہنمائی جو دنیاوی زندگی میں سے درکار ہے، سب کچھ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی۔ یہاں پہ انبیاء اور رسل کی دعوت اور حق و باطل کی کشمکش کے دوران ہمیشہ ایسا ہوا کہ جب دونوں طرف کی سوچ اپنی اپنی آخری حد تک پہنچتی تو پیغمبر سمجھتے کہ اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا، اور منکرین سمجھتے ہیں کہ اب کوئی عذاب وغیرہ نہیں آئے گا، یہ سب ڈھونگ ہے۔ تو عین ایسے موقع پر نبیوں کو اور رسولوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اور تمام انبیاء کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین انداز تبلیغ بیان کیا گیا، اور اس صورت میں بہت سارے احکامات جو تھے وہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت سارے عبرت کے پہلو تھے، بہت ساری سیکھنے کی اور حکمت کی باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل پیرا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین جی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ یوسف آیت نمبر 111 پر پہلا سیشن ہمارا تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔